10ویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا. بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی ہے. ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے. یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح حبس بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانوں کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا. حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرما رہے ہیں. تو مومن اتنا امین ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے. بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا. کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں. میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے. یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا. امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے. اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے لیے اور بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے 2 لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں تھی.
11ویں چیز ہے بچے کو سمجھانا کہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے. کینہ کہتے ہیں کسی کی بات ناپسند آئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی نے تکلیف دی، اس کے بارے میں دل کے اندر ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. تو بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ سینے سے کینے کو ختم کر دیں تاکہ ان کے اندر معافی کی عادت پیدا ہو. ورنہ دیکھا گیا ہے کہ جس کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہو، بندہ اس کا برا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کچھ اچھا ہو تو بندے کو وہ بھی پسند نہیں آتا. اس کو خوشی کیوں ملی یہ بھی بری لگتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کینہ رکھنے والا انسان اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہوا کرتا ہے. کہ اگر دشمنوں کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ان کو یہ کیوں ملی. تو سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کو بہت پسند. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو مستورات کو چاہیے کہ آج نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں، اور دلوں میں جس کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ساس بہو کو معاف کر دے، بہو ساس کو معاف کر دے، بہن بہن کو معاف کر دے، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اس معافی کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں. جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. تو اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنا ہمارا. اور اب 27 رمضان تو ویسے بھی قریب. تو اس لیے مستورات کو چاہیے کہ جس کسی سے ناراضگی ہے، خفا ہیں، تکلیف پہنچی، دل میں کوئی بات ہے، تو بس ایک دوسرے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں، تاکہ 27 کی رات ہماری ایسی ہو کہ اگر اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ارادہ فرمائیں تو یہ کینہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کہیں بن جائے. اور یہی صفت پھر بچوں کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے. تاہم یہ ایک آگ ہوتی ہے جس میں بندہ خواہ مخواہ جلتا رہتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو بے قرار کرنے کی. اس کا علاج سن لیجئے. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ محسوس کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا کریں. جب آپ اس کے بارے میں دعا کریں گے تو خود بخود دل میں خیر خواہی آ جائے گی اور کینہ دل سے نکل جائے گا. 12ویں اور آخری چیز، بچے کو خوش اخلاقی کی تعلیم دینا. ایسی احادیث سنائی جائیں، ایسے واقعات سنائے جائیں کہ جس سے بچے کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو. خوش اخلاقی پیدا کرنے کی اہمیت بچے کے سامنے کھولنی چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور بہتر ہیں. تو بچے کو سمجھائیں کہ تم جتنی خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کرو گے اتنا تمہارا ایمان زیادہ مکمل ہوگا.
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسکراہٹ میں کیا لگتا ہے، لیکن صرف مسکراہٹ پر اگر بندے کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے تو کتنی آسان نیکی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں الگ کرتے، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی کو مصافحہ کرتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، پہلے نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم جوشی سے ملتے تھے، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عائشہ صدیقہ لانا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری سنت ہے، اگر خامند بھی مسکراتا ہوا گھر میں آیا کرے اور بیوی کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی خامند کو مسکراتے دیکھ کے مسکرایا کرے تو سارے گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے دائیں طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا اور آ کر اس نے پھر یہی پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آیا اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ افضل ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خلقی اتنی پسند تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش خلقی انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے برف پانی کو پگھلا دیتی ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، یعنی پانی میں ڈالیں تو برف فوراً پگھل جاتی ہے۔ اسی طرح خوش خلق انسان کے گناہ خوش خلقی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ تو بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کرنا ہے، بہن کا دل خوش کرنا ہے، ماما کا دل خوش کرنا ہے، ابو کا دل خوش کرنا ہے، تم نے اپنے بڑوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا دل خوش کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں گی کہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی پیدا ہوگی، ملنساری ہوگی، حساس طبیعت ہوگی، وہ دوسروں کو دکھ دینا کا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے بچے کو خوش خلقی سمجھانی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ چپ چاپ الگ اپنی دنیا میں مست رہے۔ اس طرح کٹ ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مل جل کر رہیں ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی کا نام انسانیت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں،
اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال پیسہ بھی بڑا دیا تھا. ایک نواب کے بیٹے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے, اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرض ادا کر کے پرسکون ہو جاؤں. آپ نے چٹ لی اور کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس سے پیسے لے لو. وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا. اس اکاؤنٹنٹ نے جب کاغذ کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 7,000 درہم اور بندہ مانگ رہا تھا 700 درہم. تو یہ کنفیوز ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ تجھے کتنا دینا ہے. تمہیں ضرورت ہے 700 کی اور مجھے لگتا ہے کہ بائی مسٹیک ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی اور یہ 7,000 لکھا ہوا ہے. تو اکاؤنٹنٹ نبی علیہ السلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت اس کو تو 700 چاہیے, آپ نے 7,000 لکھ دیے. انہوں نے فرمایا اچھا کاغذ مجھے دکھاؤ. جب کاغذ دکھایا تو انہوں نے 7,000 کو کاٹ کر اس کی جگہ 14,000 لکھ دیے کہ یہ رقم اسے دے دو. خیر اکاؤنٹنٹ نے رقم تو دے دی مگر وہ بات کو سمجھ نہ سکا. تو پھر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی, چاہیے تھے اس کو 700, 7,000 لکھ دیے. میں پوچھنے آیا تو بجائے کم کرنے کے 14,000 کر دیے, یہ مسئلہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے تو خوشی پہنچانے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ مجھ سے 700 درہم مانگنے آیا, میں نے 7,000 لکھے کہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی. تم نے میرا کام خراب کیا, ویریفائی کرنے آ گئے. اب جب اس کو 7,000 کی فگر کا پتہ چل گیا تو اب اسے 7,000 مل بھی جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو میں نے اس کو کاٹ کر 14,000 کیا کہ اب پھر ان ایکسپیکٹڈ اس کو خوشی ملے گی تو اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں. آپ بھی کبھی اپنے خاوند کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچایا کریں, بچے کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کا اچانک دل خوش کرے, ایسی بات کرے, ایسا کام کرے کہ ان کا دل خوش ہو جائے. اس طرح بچے کے دل میں دل کو خوش کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری کہ دل خوش کرنے سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کہے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو میں بہت خوش ہو جاؤں گا, یا کسی عورت کو کوئی کہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بہت خوش ہو جاؤں گا. نہیں, معصیت کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کرنا, نیک اور جائز کام کے ذریعے کسی کا دل خوش کرنا. اس پر یہ سب اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو جب بچے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بچہ ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے, اس کی بیٹی ایسی ہو کہ ہر کوئی پسند کرے. تو اس کے لیے بچوں کے اندر خوش خلقی کی عادت ڈالیے, صفت پیدا کیجئے اور ان کے سامنے اس کی تعلیم دیجئے. کتابوں میں سے خوش خلقی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائیے, جو تجربے میں واقعات مشاہدے میں آئے ہوں وہ ان کو سنائیے, تاکہ بچے دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر پیش آئیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا کیا عالم. ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. جوانی کی عمر ہے, مکہ مکرمہ میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بڑھیا اپنی گٹھڑی کو لے کر اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، پوچھا اماں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، میں شہر سے باہر ایک جگہ جانا چاہتی ہوں، سامان بھاری ہے اٹھایا نہیں جاتا، تو میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر کی طرف چل پڑے۔ جب ذرا آبادی سے باہر نکلے تو بڑھیا نے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں کیوں باہر جا رہی ہوں؟ آپ نے پوچھا بتائیں۔ کہنے لگی کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ایسا نہ کر بیٹھوں، تو میں مکہ چھوڑ کے فلاں جگہ جا رہی ہوں تاکہ میں ماں باپ کے دین پر قائم رہوں۔ وہ باتیں سنا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، اور وہ نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا تم ماں باپ کے دین پر جمے رہنا، اگر کبھی موقع ملے تو اس کی بات مت سننا، وہ تو کوئی جادوگر ہے، دلوں پہ اثر کر دیتا ہے، بندے کا دل چھین لیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بات میں بڑی کوئی تاثیر ہے۔ جتنی باتیں بھی وہ کر رہی تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں خاموشی سے سن رہے تھے اور اس کا سامان لے کر چل رہے تھے۔ جب اس کو اس کی جگہ تک پہنچایا، بڑھیا بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی نوجوان تو کتنا اچھا ہے، ذرا اپنا نام بتا، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ واپس آئی تو میں تجھے ضرور ملوں گی، تو مجھے بیٹوں کی طرح پیارا لگتا ہے۔ جب بڑھیا نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جس نوجوان کے بارے میں سارے راستے آپ بات کرتی آئی ہیں میں وہی نوجوان محمد ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی دیکھیے۔ اس عورت کو کیا پتا تھا کہ جس نے میرا سامان اٹھایا اس نے تو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے اس طرح خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیمات دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرمائے، اور اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دل دکھائے، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، ہم بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، ہمیں خوش خلقی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں، میرے مولا ہمارے اس گناہ کو معاف فرما۔ بات بات پہ دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، میرے مولا ہم حیوان ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کے اندر بھی خوش خلقی کو پیدا فرما، اچھے مینرز ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اچھی ہیبٹس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کا ہمیں نمونہ عطا فرما، ان اخلاق عظیمہ کی جھلک ہماری زندگیوں میں پیدا فرما۔
میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ رمضان مبارک کے آخری دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آتی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں، اس بات کو مانتی ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے جس سے ہم نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ سینکڑوں عورتیں اور سینکڑوں مرد اے اللہ آواز سن رہے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ اس آگ سے آزادی کے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجئے، اپنی رحمت سے محروم نہ کیجئے۔ اے کریم آقا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا ہمیں ریا سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے، نفاق سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔